الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم والتودد إلى الناس نصف العقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا یہ نصف عقل ہے۔ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا یہ انسان کے نصف عقل مند ہونے کی علامت ہے یا نصف عقل ہے۔ مطلب حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ جو انسان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور پیار محبت سے رہتا ہے تو اس کے لڑائی جھگڑے کم ہوتے ہیں، گالم گلوچ کم ہوتا ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ اختلافات کم ہوتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں کم ہوتی ہیں تو اس کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ تو یقیناً یہ انسان کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کے ساتھ ادب و آداب سے پیش نہیں آتا، ان کی عزت نہیں کرتا اور کوئی چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، تو فرمایا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑی سخت روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ایمان کا تقاضا بھی ہے اور اس میں انسان کا فائدہ بھی ہے۔ اور اگر انسان لڑائی جھگڑے میں پڑ جائے تو اپنا جانی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے بسا اوقات، اور اسے حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے بھی بہت سے ضروری کام اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، وہ نہیں کر پاتا۔ باقی ترکیب کے حوالے سے التودد یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، یہ مصدر ہے، اور الہ حرف جار، الناس مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے مصدر کے ساتھ، اور مصدر اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر مبتدا بن گیا۔ نصف مضاف، العقل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ خبر ہو گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ فرمایا کہ رواہ ابن ماجہ، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت سنائی ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں جس سے خطا نہ ہوتی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہو۔ تو گناہ سے توبہ کر لینا یہ ایسے ہی ہے مثل اس شخص کے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ذنب کا جو لفظ ہے عام طور پر صغیرہ گناہ پر ہوتا ہے۔ گناہ کی علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، بعض صغیرہ ہوتے ہیں، بعض کبیرہ۔
لیکن صغیرہ گناہ بھی بار بار کر لینے سے وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جو انسان چھوٹے گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا تو ظاہر ہے وہ بڑے گناہ کا ارتکاب کہاں سے کرے گا۔ جسے اپنے چھوٹے گناہوں کی فکر لگی رہتی ہے کہ میں ان سے توبہ طائب ہو جاؤں، ان سے توبہ کر لوں، تو ظاہر ہے اگر کبھی اس سے بڑی خطا ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، اس کی تو اس سے زیادہ فکر ہوگی، اس سے توبہ کرنے کا اور زیادہ اہتمام کرے گا۔ باقی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، توبہ دل کی ندامت کا نام ہے، دل کی شرمندگی کا نام ہے۔ دل کے اندر جو گناہ آپ نے کیا ہے اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو اور افسوس ہو کہ میں نے یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک یہ چیز ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے، لیکن جب آپ توبہ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کا پکا عزم ہو کہ آئندہ زندگی میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا۔ اگر بار بار گناہ ہو جاتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے، تو بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ اگر شیطان ورغلانے سے باز نہیں آتا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ کرنے کا بہرحال فائدہ ہے، جب بھی گناہ ہو فوراً اس سے توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دوسری چیز ہوئی اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار، اور دوسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم۔ تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اگر وہ گناہ حقوق العباد میں سے ہے تو پھر اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ادائیگی سے مراد اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو اس معاملے کو نمٹا لینا چاہیے، اسے کلیئر کر لینا چاہیے۔ اور اگر کسی کو تکلیف دی ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، لیکن کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو گالم گلوچ کر کے تکلیف پہنچائی ہے، تو پھر زبانی کلامی اگر ممکن ہو اس انسان سے ملنا، تو پھر اس سے لازمی اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، میں نے آپ کو تکلیف دی تھی، یا کسی مجلس میں مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی، لہٰذا آپ جو ہے مجھے معاف فرما دیں۔ دنیا کی معافی، دنیا کی شرمندگی، دوسرے کے سامنے جھک جانا، یہ بہتر ہے اس ابدی عذاب سے جو قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ہوگا جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، اور اس میں بالخصوص قرض کو یاد رکھیے۔ اگر کسی سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، اور پھر اب ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات انسان بچھڑ جاتا ہے، دور چلے جاتے ہیں ایک دوسرے سے، تو اس کی ادائیگی کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ اگر ادائیگی نہیں ہو سکتی تو کم از کم اس کی مثل صدقہ نکالنا چاہیے، اور دل میں یہ عزم بھی ہو کہ جب کبھی ملاقات ہوگی زندگی کے کسی موڑ پر تو لازمی میں اس کو اس کا قرض واپس لوٹا دوں گا۔ ترکیب کے حوالے سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب مبتدا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ من الذنب، من حرف جار، الذنب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے التائب کے ساتھ، اور تائب اپنی ہوا ضمیر فاعل کے ساتھ مل کر، اپنے جار مجرور کے ساتھ مل کر یہ مبتدا بن گیا۔ آگے کمن، کاف حرف جار ہے، من اس میں موصول ہے، لا نفی جنس ہے، اور ذنب اس کا اسم ہے، لہو یہ جار مجرور مل کر
لام حرف جار ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے موجود ان کے ساتھ، وجد یجدو سے موجود اس میں مفعول کا صیغہ ہے، لہو یہ متعلق ہو گیا موجود اس میں مفعول کے ساتھ، اور اپنے اس میں مفعول کے اندر بھی آپ جانتے ہیں ضمیر ہوتی ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو گئی، اس میں مفعول اپنے فاعل سے اور جار مجرور سے مل کر خبر ہو گئے لائے نفی جنس کی، یعنی ضم کی خبر ہو گئے، لائے نفی جنس اپنی خبر سے مل کر یہ موصول صلہ بن گیا من موصول کا، موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہو گئے کاف حرف جار کے، اور حرف جار اپنے تمام مجرورات کے ساتھ مل کر، اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو گئے ثابتن کے ساتھ، اور ثابتن کے ساتھ مل کر متعلق ہو کر یہ خبر بن گئے الطائب کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔